الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی سنیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا، اور اس مہینے کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو اس ذات نے نوازا تھا۔ تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ جتنا چاہے اس رمضان کے مبارک مہینے سے اپنی رحمت وصول کر لے، سعادت برکت وصول کر لے۔ اور بعض شخص ایسے بھی تھے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، لیکن ان لوگوں نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو عبادت کرنے کا حق تھا، ان لوگوں نے صحیح معنوں میں عبادت نہیں کی۔ جیسے پورا سال ان کا بسر ہوتا ہے، ایسے ہی انہوں نے رمضان المبارک کا مہینے کو بھی بسر کیا۔ عقل مند وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے اندر صحیح معنوں میں عبادت کی، جنہوں نے رمضان کے اندر صحیح معنوں میں روزہ رکھا، جنہوں نے صحیح معنوں کے اندر اپنے رب کے حق کو پہچانا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز تراویح ادا کی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے نماز کے اندر تلاوت سنی، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر قرآن سنائے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر کا ثواب لکھا ہے۔
لیکن جہاں پر رمضان کے اندر ہم اپنی عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے ہمیں رمضان دیا، جیسے عبادت کی توفیق دی، تو اسی طرح ہم پورے سال کے اندر اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں تلاوت قرآن بھی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، فطرانہ بھی دوں گا، اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے اس مال میں سے خرچ بھی کروں گا۔ لیکن جب رمضان رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح یہ مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ رمضان رخصت ہو جاتا ہے، ہماری عبادات کے اندر کمی ہونے لگتی ہے۔ جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو ہم ایسے لگتے ہیں کہ جیسے کسی گھر کے اندر مہمان ہوتے ہیں، تو جب مہمان چلا جاتا ہے تو اب اصل گھر والے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ایسا ہی تھا۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت کی یا اپنے رب کی عبادت کی، یا ہم نے رمضان کو راضی کیا یا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے یہود و نصارہ کرتے ہیں، جیسے دوسری قومیں کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر وہ صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہیں، اپنے معبد خانے میں جاتے ہیں، اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں، تو جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر سال بھر اس معبد خانے میں نہیں آتے۔ تو آج کل ہمارا طریقہ، ہمارا جو سوچ ہے وہ بھی ان سے بالکل مختلف نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم رب کی عبادت کرتے تو رب آج بھی موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تو اللہ آج بھی موجود ہے۔ رمضان میں نہیں آتا، اللہ تو ہر دن، ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب تک انسان کی جان میں سانس ہے تو اس وقت تک اس کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کا حق ہے، اس وقت تک اس کو اپنے رب کے سامنے بندگی کرنے کا حق ہے۔ تو جب سانس ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حق اس کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جب تک ہماری جان ہے، جب تک ہماری سانس ہے، تو ہمیں عبادت کے اندر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہ رخصتی نہیں ہے۔ تو ہم آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ آخری سانس تک اپنے رب کو راضی کریں، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کی مساجد عبادات سے بھر جاتی ہیں، دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسلمانوں کی مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے آگے آتے تھے، لوگوں کی بھلائیاں کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے، کیا میں رمضان میں عبادت کرتا تھا اب وہ عبادت کر رہا ہوں؟ رمضان میں تلاوت کرتا تھا، کیا اب وہ تلاوت کر رہا ہوں؟ رمضان میں لوگوں کے حقوق نہیں کھاتا تھا، کیا اب میں لوگوں کے حقوق کھانے سے بچ رہا ہوں؟ رمضان میں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیا آج میں وہی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر نہیں تو واللہ ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری عبادت کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ ہماری عبادت کے قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ تو ان حضرت نے جواب دیا کہ اگر تجھے دوسری مرتبہ عبادت کرنے کی توفیق مل جائے
تو سمجھو کہ اللہ نے آپ کی سابقہ عبادت قبول کر لی، پھر آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اگر آج مسجد خالی ہے، مسجد میں نہیں آ رہے، تو سمجھو کہ آپ نے جو روزے رکھے وہ روزے قابل قبول نہیں، نمازیں پڑھی وہ نمازیں قابل قبول نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں سوائے ان کو بھوک کے، سوائے ان کو پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر دوبارہ وہ عبادت کرتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کو راضی کرتا ہے، تو سمجھو کہ اس کی سابقہ عبادتیں اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول منظور کر لیا۔ اگر یہ ہماری حالت ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے فوراً نماز کی تیاری شروع، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آنے کی جستجو، اذان ہوتی ہے نماز کی فکر، اذان ہوتی ہے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر، اذان ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی فکر۔ اگر آج یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھو کہ ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو رمضان کا جو مقدس مہینہ تھا اللہ نے وہ اس لیے دیا تاکہ تم اپنے ایمانی حرارت کو دوبارہ زندہ کر لو، تاکہ تم اپنی ایمان کی جو بیٹری ہے اس کو دوبارہ چارج کر لو۔ تم رمضان میں جیسے عبادت کرتے تھے تو ایسی عبادت سال بھر کرو۔ کیوں کہ اللہ رمضان میں بھی تھا، رمضان کے بعد بھی ہے، اللہ قیامت تک ہے، قیامت کے بعد تک ہے، جب تک یہ کائنات ہے اللہ ہمیشہ ہے، ہر چیز کو فنا ہے، لیکن اللہ کی ذات کو کوئی فنا نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں تھی، اللہ موجود تھا، کوئی کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اس اللہ کا حکم ہے کہ جیسے تم نے رمضان میں عبادت کی ایسے تم پورا سال اللہ کی عبادت کرو، یہ ہے رمضان کا حق۔ ہم اللہ کی ہر وقت نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، اس کی دی ہوئی ہوا میں سے سانس لے رہے ہیں، اس کے دے ہوئے ہاتھ سے طاقت کے استعمال کر رہے ہیں، اس کے دے ہوئے دماغ سے ہم سوچ رہے ہیں، اس کے دے ہوئے پاؤں سے ہم چل رہے ہیں، اس کے جسم سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہم مومن نہیں ہے، صحیح معنوں میں ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، صحیح معنوں میں ہم نے آپ علیہ السلام کی شخصیت کو نہیں پہچانا، صحیح معنوں میں ہم تقاضا ہے، اللہ کا کیا تقاضا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو پہچان لیں گے تو انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اللہ کا حساب ہوتا ہے وہ کاروبار صحیح چلتا ہے، جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا وہ کاروبار مفلوج ہو جاتا ہے، وہ نہیں چلتا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے، نماز پہلے پڑھتا تھا اب کیوں نہیں پڑھتا، تلاوت پہلے کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا، اب میں پہلے نماز میں صف اول میں شامل ہوتا تھا اب کیوں نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ تو یہ عقل جو ہے اللہ نے جب اس عقل کو پیدا کیا تو اللہ نے اس عقل کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ عزت والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی۔ باقی جو جانور ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں عقل نہیں ہے، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، ان کو اپنے نفع کا پتہ نہیں، ان کو اپنے نقصان کا پتہ نہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کس وجہ سے بنایا؟ وہ عقل کی وجہ سے بنایا۔ کیوں کہ انسان کی کھوپڑی کے اندر اللہ نے عقل رکھ دیا، اب وہ اس عقل سے اپنے رب کو پہچانے گا، اس عقل سے آپ علیہ السلام کو پہچانے گا، اس عقل سے نیک کام کرے گا، اس عقل سے وہ کام کرے گا جو اس کے لیے اچھا ہو، جو اس کے لیے دنیا کے اندر اچھا ہو، جو اس کے لیے آخرت کے اندر اچھا ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان کی عقل سے ہوتی ہیں۔ عقل کتنا بڑی عظیم مخلوق ہے، اللہ نے خود کہا کہ میں نے تجھ جیسا
تو جیسی چیز دنیا کے اندر پیدا نہیں کی۔ تو لہٰذا جس انسان کے پاس عقل ہے وہ صحیح معنوں میں سوچے گا، وہ صحیح معنوں میں نیک کام کرے گا، وہ صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرے گا۔ جو بے عقل ہے سمجھو وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے۔ اللہ نے ان کو جانور سے تشبیہ دی۔ جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو رسول علیہ السلام کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، سمجھو کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ اگر ہم نے صحیح معنوں میں عبادت نہیں کر سکے، صحیح معنوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، صحیح معنوں میں روزے خاصیت کو نہیں پہچانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا بہتر ہوتی ہے۔ رمضان کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ جیسے تو عبادت کرتا تھا تو اسی طرح پورے سال اپنے رب کی عبادت کر، اسی طرح تو پورے سال کے اندر غریبوں کی مدد کر، اسی طرح تو پورے سال کے اندر ان کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں، ان کی خوشی میں برابر شریک ہو جا۔ یہ ہے رمضان کا پیغام۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ تو پھر رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام ستۃ بعد فطری، کہ جس شخص نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان تمام السنہ، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھے تب اس کو چاہیے کہ وہ شوال کے روزے بھی ساتھ رکھے۔ اب اس کے لیے آسانی ہے، وہ لگاتار رکھے، یہ بھی جائز۔ وہ لگاتار نہیں رکھ سکتا، ایک اس ہفتے، 2 اگلے ہفتے، 2 اس سے اگلے ہفتے، جب آسانی ہو رکھ سکتا ہے، لیکن 6 پورے کرنے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس نے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو لہٰذا ہمیں شوال کی قدر کرنی چاہیے، شوال کے روزوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بڑی قومیں رہتی ہیں، ہم سے اچھے لوگ رہتے ہیں، ہم سے زیادہ مالدار لوگ رہتے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت نہیں دی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، جس کے لیے صحابہ نے محنت کی، جس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے محنت کی۔ ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے یہ اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں دے دی۔ اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم اپنے ایمان کو سمجھیں۔ کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ جب قرآن کو پڑھ کر اس کو سیکھیں گے، سیکھ کے اوپر عمل کریں گے، عمل کر کے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں گے، تو پھر سمجھیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب مدرسوں کے اندر داخلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، اولاد دی ہے، تو آپ ہر ایک کی کوشش کریں، فکر کریں کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، بنی اسرائیل بڑی جماعت تھی، بڑی امت تھی، لیکن ان کے اندر تورات کو یاد کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا، زبور کو یاد کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا، انجیل کو یاد کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا سوائے پیغمبروں کے۔ باقی امت کے اندر کوئی انسان اپنی مذہبی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔
حالانکہ وہ کتابیں چھوٹی تھیں، وہ کتابیں مختصر تھیں۔ قرآن بڑی کتاب ہے، بڑے صفحات ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آپ مدرسوں میں جائیں گے، 7 سال کا بچہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ اگر آپ مدرسوں میں جائیں گے، 80 سال کا بابا وہ آپ کو حافظ قرآن ملے گا۔ مدرسوں میں جائیں گے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ تو جب آسان کر دیا تو اب ہم میں سے ہر شخص چاہے جتنے بھی ان کے بیٹے ہیں سب بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر نہیں بنا سکتے تو ایک بچے کو اس اسلام کی کیاری کے اندر داخل کر دیں، اس پھول کو اسلام کے مدرسوں کے اندر داخل کر دو۔ یہ بچہ آپ کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، آپ کو آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا۔ جب آخرت کا میدان لگے گا، آخرت کا دن ہوگا، تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا یہ پیغمبر ہے؟ لوگ پوچھیں گے یہ صدیقین میں سے ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا ارے یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ صدیق بھی نہیں ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج اس کے اکرام کے لیے قیامت کے دن تمام پیغمبروں کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے اس کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے۔ ایسا تاج ہوگا جس کی روشنی سورج سے زیادہ، ایسا تاج ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا، ایسا تاج ہوگا جو تمام مخلوقات فخر کریں گی کہ کاش دنیا کے اندر میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا، آج مجھے بھی یہ مرتبہ، یہ مقام ملتا۔ تو لہٰذا کوشش کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بیٹوں کو دنیا کی تعلیم نہ دیں، وہ بھی لازمی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں۔ حافظ قرآن بنائیں، تو جب حافظ قرآن بنائیں گے تو واللہ اس کی برکت کی وجہ سے آپ کی زندگی بھر کی جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، وہ اللہ ختم کر دے گا۔ تو ایک بات اور سمجھیں کہ حافظ قرآن کی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے کسی حافظ قرآن کی توہین کی گویا کہ اس نے پیغمبر کی توہین کی، جس نے پیغمبر کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کی توہین کی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے عالموں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں حافظ قرآن کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو حافظ قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں، واللہ ان کے آخری وقت ہوتا ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا اگر کوئی غلط فعل ہے، کوئی غلط کردار ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ اس کے معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ جیسے آپ کا مالک اللہ ہے تو اسی طرح اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو ہم سارے نیت کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے۔ وہ تو حدیث کے اندر آتا ہے یا خود عالم بنو یا علماء کی مجلس میں شامل ہو جاؤ یا پھر تم طالب بنو۔ تو جب تم طالب بنو گے، عالم بنو گے، تو یہ سمجھو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک اعزاز اور بھی دیں گے کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے تو 10 لوگوں کو منتخب کرو اور اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن کی کتنا عظمت ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں دنیا کے اندر حافظ ہوتا، دنیا کے اندر قرآن کو یاد کرتا، تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، ابھی ہمارے پاس زندگی ہے، ابھی ہمارے پاس ایمان ہے، تو جب تک زندگی ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا حق ہے۔ تو جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ حق بھی ختم ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ سنا کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا